بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا جن کا نام آشم اور عبد شمس رکھا گیا تھا۔ بہت سے تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے کچھ جسمانی اعضاء بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے جن کو ماہر طبیبوں نے الگ کیا۔ جب ان دونوں جڑواں بچوں کی خبر نجومیوں کو ملی تو انہوں نے یہ پیشگوئیاں دیں کہ ان دونوں بچوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی، ان کی نسلوں سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ہر وقت مصروف رہیں گی۔ ہاشم کی آل اولاد بنو ہاشم کہلانے لگی جن میں حضرت عبد المطلب سردار ہوئے۔ انہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب سے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عباس مشہور ہاشمی سردار بنے۔ اس کے برعکس ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوا اور پھر امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی۔ امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید پیدا ہوئے جبکہ ابو العاص سے حکم اور عفان پیدا ہوئے اور حکم سے مروان اور عبد المالک پیدا ہوئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یزید کے بعد بنو امیہ کے تمام حکمران مروان بن حکم کی اولاد سے تھے۔ پیارے دوستو، ہاشم کی اولاد بنی ہاشم اور ہاشم کے چچا زاد بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ جناب ہاشم اور امیہ میں پہلی رنجش کعبہ کی تولیت پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور عرب بن امیہ ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت پیدا ہوتی رہی جن کا ذکر تاریخ کی سب کتابوں میں واضح ملتا ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی خاندان سے مشہور ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری تھی، جبکہ امیہ مکہ میں اور اس کے ارد گرد قبیلوں میں اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنو ہاشم قبیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو زیادہ تر اموری سرداروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے، کیونکہ نبوت ہوتی تو وہ ضرور بنو امیہ میں ہوتی۔ نعوذ باللہ۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ 60 ہجری میں جب یزید نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو یہ خط لکھا کہ مدینہ میں جو نامی گرامی شخصیت ہیں ان سے میری بیعت لے لو، خصوصی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سے تو ضرور بیعت لے لو۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یزید دن رات اسی کوشش میں رہا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بیعت لے آئے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے یزید کی حکومت کبھی بھی عروج پر نہیں آئے گی۔ جب مدینہ میں دونوں گروہوں کے حالات خراب ہونے لگے، ان میں شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شعبان کو ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ پہنچے۔ مکہ شہر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ کوفہ سے 10 رمضان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط موصول ہوا۔ اس کے بعد بے شمار کوفہ سے خط موصول ہونے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لیں گے، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفہ والے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ جب آپ کو خط ملا تو حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے مدینہ سے کوفہ ہجرت شروع کی تو دوسری طرف یزید نے کوفہ کے سابق گورنر کو ہٹا کر عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی سفاکی کی وجہ سے عراق میں بہت ہی مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کے دلوں میں بہت ہی خوف پیدا کر دیا، ان کو قید میں ڈالا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر نواسہ رسول
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب امام حسین کی کوفہ میں آنے کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 لشکر دے کر قادسیہ کی طرف بھیج دیا کہ ان علاقوں کی سخت سے سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کی آمد و رفت کرنے والوں کی نقل و حرکت سے معلوم ہو۔ عمر بن یزید رئی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کے ساتھ شامل تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان ظالموں نے 61 ہجری 2 محرم کو نواسہ رسول حضرت امام حسین کے قافلے کا راستہ روک لیا۔ جب اس کے بارے حضرت امام حسین کو علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی کربلا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ اپنے خیمے یہی نصب کر لو۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ جنگ سے بچنا چاہتا تھا، خون خرابے سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن کوفے کے موجودہ گورنر عبداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے مجبور کیا۔ آخر کار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا آ پہنچا۔ شمر نے عمر بن سعد کو دھمکی امیز خط بھی دیا کہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو، اگر تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں لے سکتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین اپنے جاں نثار ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکے تھے، اس کے باوجود بھی شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ مولا علی کے لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جاں نثار ساتھیوں سے بچھڑ کر بھی خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو جنگ میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو، کیونکہ شیر خدا کے بیٹے شیر کا سامنا کرنے سے ہر کوئی خوف کھا رہا تھا۔ شمر نے کہا کہ تیر چلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر پہلے ہی سے لگ چکے تھے۔ شمر کی بات سن کر یزید کی ساری فوج حملہ آور ہوتی ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی رخ کرتے ہیں یزیدی فوج کی لاشیں بچھا رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کے شیر امام حسین نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو شمر نے مالک کندی سے امام حسین پر پیچھے سے ایک ایسا وار کروا دیا۔ پھر شمر ملعون کے اکسانے پر سب یزیدی گروپ نے امام حسین پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ خولی بن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے پاس گیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شقی القلب، بدبخت اور ذلیل سنان بن انس نے آگے بڑھ کر انعام اور اکرام کے لالچ میں آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو تلوار کے ساتھ بدن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم سے تمام کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا۔ ان سب کے جسموں کو گھوڑوں کے قدموں میں پامال کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے تمام قتل ہونے والے آدمیوں کو 11 محرم کو دفنا دیا تھا۔ سید زادوں اور صحابہ کرام کے 72 جسم مبارک کو بے گور و کفن وہیں چھوڑ کر اہل بیت کو قید کر کے کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔